ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل بھی وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہلے تو اس نے بہت سخت اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیہودہ باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا تو اس ذلیل انسان نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی اس حرکت کا کوئی جواب نہیں دیا اور گھر چلے گئے۔ صوبیہ نام کی عورت جو ابو جہل کی غلام تھی، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے تو ابو جہل خانہ کعبہ کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا، جہاں قریش مکہ بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور دور شریک بھائی بھی تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ صبح سویرے تیر کمان لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار کی تلاش میں مصروف رہتے اور شکار کرتے۔ شام کو جب واپس آتے تو پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ ہمیشہ کی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار سے واپس آئے تو راستے میں ہی ابو جہل کی وہ غلام مل گئی۔ اس نے ابو جہل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، پتھر مارنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہ کر گھر چلے جانا، یہ سارا واقعہ انہیں بتا دیا۔ یہ سن کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھول گیا۔ پہلے تو وہ خانہ کعبہ میں گئے اور طواف کیا، پھر سیدھے اس محفل میں گئے جہاں ابو جہل بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پہلوان اور جنگجو تھے۔ عرب کے مشہور بہادروں میں ان کا نام لیا جاتا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اپنی کمان ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس کے بعد کہا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول کر دکھا۔ میں بھی انہیں مانتا ہوں اور تم انہیں گالی دو گے؟ یہ دیکھ کر ابو جہل کے ساتھی اس کی حمایت کے لیے اٹھے، لیکن ابو جہل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا اور کہا کہ مجھ سے ہی زیادتی ہو گئی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا بدلہ نہ لیتے تو غلط ثابت ہوتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر ابو جہل کو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں غصے کی وجہ سے ضد میں آ کر یہ مسلمان نہ ہو جائیں، اسی لیے اس نے ایسی باتیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کے لیے کہیں کہ بات یہیں ختم ہو جائے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو سبق سکھا کر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی قوت اور مدد حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال کا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔